खबर है में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ मेरे कोस्ट मियां शाहिद साहब। खबरें और फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ जाएंगे। ड्रामेटिक चेंजेस हमें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अच्छी खबर तो ये है कि खान साहब को जो है एक रिलीफ मिलता नज़र आता है, मगर बुरी खबर ये है कि उनकी एक आंख आलमोस्ट ज़ाया होगी। और कहा यह जा रहा है कि वो जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं, जो PTI के लोग कह रहे हैं, उनकी नेगलिजेंस की वजह से हुई है। इस हवाले से क्या लीगल एक्शन हो सकता है आज कल या कभी भी, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर इसके क्या वो उन्हें बाहर भी भेजा जा सकता है। और नई बांग्लादेशी हुकूमत आज उसका मैंडेट आवाम का सामने आ जाएगा, तो समझा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। शायद जो भी PM आए वो पहला दौरा पाकिस्तान का ही करें और उनके साथ दफाई भी क्या मामलात होंगे। उधर कहा जा रहा है कि पेंटागन के जनरल्स ने कन्विंस किया है इसको कि बहुत ज़्यादा कास्ट होगी ईरान पर हमला करने की, तो ये हमाकत वो ना ही करें। तो ये इस सिलसिले में बात होगी। मुख्तलिफ माहिरीन हमारे साथ होंगे। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा एक जो जिसे स्ट्राइक एक्शन शुरू हो गया है वो इंडिया में शुरू हुआ है। करोड़ों किसान आज स्ट्राइक कर रहे हैं और दोबारा से हमें वो 2 साल पहले जो हुआ था। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डील हुई है अमेरिका के साथ, किसान समझते हैं कि ये उनकी माशी कत्ल होगा। इस पे बात करेंगे। और सोलर की हौसला शिकनी करने से हम सोलर को अडॉप्ट करके $100 अरब बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मुनीफ फारूक साहब, मारूफ तजिया निगार हैं, एंकर हैं। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। मुनीफ फारूक साहब, बड़ी एक यानी हम देख रहे हैं कि ड्रामेटिक तब्दीली आई है और एकदम से पहले जो सिस्टम टस से मस नहीं हो रहा था, 3 घंटे की मुलाकात, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर आई हैं और अब कहा जा रहा है कि बर्फ़ पिघल रही है और शायद वो बाहर चले जाएं। और दूसरा मामला, मैं सवाल का दूसरा हिस्सा बाद में पूछूंगा कि ये आंख वाला क्या मामला है, क्या इस पर कोई तादीबी कार्रवाई हो सकेगी ज़िम्मेदारान के हवाले से। मगर पहले हो ये क्या रहा है और ये क्यों हुआ? हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट मुनीब साहब? बहुत शुक्रिया काई सर। देखिए सर, गुजारिश ये है कि जो ये रिपोर्ट के अंदर चीज़ें फर्निश की गई हैं, हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो वो है, उसमें 2 चीज़ें आज साबित होती हैं। एक तो ये कि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है ऑन पार्ट ऑफ द जेल एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने इसको मेरे ख्याल में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बड़ा लाइटली लिया है और मिस हैंडल किया है। और ये बार बार कहा गया है, ऑल्दो उसकी एक्सप्लेनेशन हुकूमत ही दे रही है कि जब खान साहब ने कंप्लेंट किया तो उसके बाद इसको एड्रेस किया गया। वेयर खान साहब के वकील या फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं, और जो खान साहब का वर्जन वो बता रहे हैं कि वो पहले आई ड्रॉप्स देते रहे और जब उनकी बिनाई 85% इफेक्ट हुई या बिल्कुल ही खत्म हो रही थी तब उनको वो हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये तो एक ग्रॉस नेग्लिजेंस है ऑन पार्ट ऑफ द जेल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको जारी बात है, इसके ऊपर सवाल तो पूछा जाना चाहिए। और ये सवाल गलत भी नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है। एंड मच टू माई सरप्राइज ये फ्रैंकली अगर देखा जाए तो ये सवाल तो बहुत पहले पूछा जाना चाहिए था कि ये स्टेज ही क्यों आई जब किसी वो एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर है, उनके अगर ये मामलात ख़राब है तो फौरी तौर पर उनको उनका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए था। उसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन जो एक और चीज़ इसी रिपोर्ट से साबित होती है वो जो सारा झूठ गढ़ा गया कि जी खान साहब बुरे हालात में हैं, जेल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, बहुत बुरी तकलीफ हालत में है, कोई सहूलत नहीं है। अब पता लग गया है कि उनको हाउस कीपिंग मुयसर है मुशक्ति की सूरत में, बेहतरीन खाना घर उनके घर से पैसे आते हैं, उनका खाना दोपहर का वो किस तरह अपने मेन्यू के हिसाब से बनवाते हैं, और चहलकदमी के लिए टाइम है। बाकी जेल तो जेल है ना जी, जेल कोई कंपनी बाग तो है नहीं। लेकिन जो बयानियां घड़ा गया यूट्यूबर्स की जानिब से, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और हुकूमत उस मामले को आज जाहिर बात है राइटली सो ड्रम बीट करेगी। फिर हम तो कहते थे खान साहब की बड़ी सोच, लेकिन मुनीर साहब जो PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आंख जो है वो तकरीबन उसकी बेनाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 15% आज रिपोर्ट में लिखा गया कि बेनाई बाकी है। इस पर PTI ने कल एहतजाज भी अनाउंस कर दिया है और आज वज़ीर-ए-आज़म की और सदर की मुलाकात भी हुई है। ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद उनको मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इलाज किया जाना है। 16 तारीख से पहले उनका चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका मुआयना किया जाए और इलाज जो है वो उनका कराया जाए। तो क्या बनी गाला या किसी अस्पताल में उनको मुंतकिल किया जा सकता है या बैरून मुल्क भी ले जाया जा सकता है? देखिए, मैं बहुत हम्बली अर्ज करूंगा कि तज्जियाती तौर पे तो मैंने तज्जियाती तौर पर मैंने ये जरूर अर्ज किया था 4-5 रोज कबल, बल्कि अब तकरीबन 10 रोज हो गए हैं कि सेहत एक वजह बन सकती है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए या कहीं और शिफ्ट किया जाए। सेहत एक वजह बन सकती है,
لیکن اس پہ جو رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور ایسا بالکل کسی صورت بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ کل پھر بہت سے دوستوں نے کہا کہ جی NRO ہو رہا ہے یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو وہ اس کو بھی ویہمنٹلی ڈینائی کیا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ خبر درست ثابت ہوئی اب تک کہ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل نہیں۔ میں نے کچھ سیناریوز پینٹ کیے تھے اپنے یوٹیوب پہ کہ جی یہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ فرمائیں گے، ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کیا۔ انہوں نے کوئی بہت بڑا لاؤڈ اسپیکنگ آرڈر نہیں ہے، ایک بڑا الاؤ می ٹو سے ایک ہومیوپیتھک قسم کا آرڈر ہے، جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نہ فیملی کو امیڈیٹلی ملنے کا کہا گیا ہے، نہ کوئی ذاتی معالجین کی رسائی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ان کا علاج کروائیں اور بچوں کی فونز پہ بات کروا دیں، دیٹس اٹ۔ سر اسی ڈیل کے عنصر پر آپ کی رہنمائی لوں گا، مزید رہنمائی دیجیے گا۔ یہ جو ڈیل اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے کل آپ بھی ایک میٹنگ میں تھے، وہاں پر بھی اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے کہ وہاں ایک نرم رویہ تھا، اور ساتھ ساتھ جو PTI کے نرم رویے کو بھی اس سے ہی اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اور آج ایک سینئر صحافی نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی اس کا میں دیکھ رہا تھا، اس نے آپ کا ذکر اس نے کیا باقاعدہ طور پہ کہ منیف فاروق صاحب سے اور حسن ایوب صاحب سے اور میاں داؤد صاحب سے ایک ہاتھ ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا یہ کیا سرائیاں ہیں یا کوئی معاملہ طے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں؟ دیکھیے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جو جن صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، میں تو کسی بھی چیز میں ایموشنلی انویسٹڈ نہیں ہوں، نہ میرا کوئی سٹیک ہے بحیثیت صحافی۔ میری کوشش ہوتی ہے درست خبر، تو الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے اور اسی کے لیے محنت ہوتی ہے کہ خبر درست دی جائے، اور اب تک تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے کہ خبر درستی رہی ہے۔ باقی اگر کوئی اور جو کل وہ سینہ کو بھی کر رہے تھے جنہوں نے ٹویٹ کی، ان کو شاید یہ پرابلم تھا کہ جی کہیں خان صاحب جیل سے باہر نہ نکل آئے، تو ان کے لیے شاید یہ باعث تکلیف ہو سکتا ہے، میرے لیے تو نہیں۔ میں تو ہر ایک کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ اس کی مشکل آسان کرے۔ خبر میں ضرور البتہ یہ دے رہا ہوں کہ اب تک تو کمپلیٹ ڈینائل ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کوئی ڈیل نہیں ہے، اور یہ جو صدر اور وزیر اعظم کی منیف بھائی وقت میں چونکہ کم ہے، ایک میں اہم سوال ہے جو ضرور آپ کی بڑی رہنمائی چاہیے، وہ سسٹم جو کیا کہتے ہیں کہ ہل نہیں رہا تھا، ایک پیسے کا ریلیف نہیں مل رہا تھا آل آف اے سڈن، اور یوں لگتا تھا تمام ادارے یا بے بس ہیں یا وہ یہ کرنے ہی نہیں چاہتے یا وہ اسے غیر قانونی سمجھتے ہیں کسی قیدی کو کوئی یعنی اس کے رائٹس دینا یا نہ دینا، اینڈ آل آف اے سڈن 3 گھنٹوں کی ملاقات اور ایک آرڈر، اور وہ تمام سسٹم جو ہے آگے سے ہٹتا نظر آیا ہے۔ ہاؤ کین وی انٹرپریٹ اٹ؟ I think we are reading too much between the lines, Honorable Qadi Sahab, اس لیے کیونکہ the system has not stepped aside. The system is very much there and nothing has changed as a matter of fact. یعنی کہ کوئی substantial change نہیں ہے، کوئی material change نہیں آیا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی آپ اس آرڈر کو پڑھیں گے تو آپ کو کوئی ڈیمننگ چیز نظر نہیں آئے گی۔ انہوں نے ان کی why this flexibility? This flexibility was missing. Flexibility پہلے نہیں تھی سسٹم میں، پھر ایک دم سے فلیکسیبل کیسے؟ کچھ چیزیں آپٹکس کے لیے بھی کی جاتی ہیں، پرپزلی سلمان صفدر صاحب کو وہاں بھیجا گیا، اور جو وہاں پر آنریبل چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی ایک تاثر بن رہا تھا کہ وہ بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بالکل ہی میں سمجھتا ہوں ایک غیر اہم سا یا آلموسٹ غیر مؤثر سے کیس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ کروائی، لیکن اس کا نتیجہ آپ دیکھیے نا، ایکچوئل ڈیویڈنڈ کیا ہے؟ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کے لیے حکم ہو گیا کہ وہ فوری طور پر ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیں یا ان کو کسی سوٹیبل انوائرمنٹ میں لے جائیں، جیل سے نکالیں؟ دی آنسر از نو۔ کوئی مٹیریل چینج آیا؟ دی آنسر از نو۔ کیا فیملی کی امیڈیٹ رسائی الاؤ کی گئی؟ دی آنسر از نو۔ کیا ذاتی معالج ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ دی آنسر از نو۔ دین کیا لیکن ایسا نہیں ہوا منیف صاحب، لیکن ایک اتفاق تو ہوا ہے، ایک اتفاق تو ہوا ہے، وہ اس کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ باخبر ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے اس چیز کا۔ نواز شریف جب جیل میں تھے تو ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، پھر عدالت نے مداخلت کی، رپورٹس آئیں، پھر ان کو باہر بھجوایا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈیل ہوئی تھی یا ڈیل ملی تھی، وہ سامنے ساری خبریں آ گئی۔ اب بھی یہ ہوا کہ ان کو عمران خان جو بانی PTI ہیں، ان کو آنکھ کی تکلیف ہوئی، ان کو پروسیجر ہوا، ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل لایا گیا، عدالت نے مداخلت کی، پھر ابھی عدالت نے کہا کہ ان کا علاج کیا جائے، اور علاج تو معاملات تو وہیں پر آ گئے جو نواز شریف کے وقت پہ آئے تھے۔ تو کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ نہیں میاں صاحب، مٹیریل ڈیفرنس ہے بہت، یہ کمپیئر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ میاں نواز شریف کے معاملے کے اندر تو دیکھیے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے خود میاں نواز شریف صاحب کا باجوہ صاحب نے رستہ ہموار کروایا تھا باہر بھجوانے کے لیے۔ یہ تو میٹر آف فیکٹ ہے نا جی، ان کی صحت خراب ہوئی تو باجوہ صاحب نے انہیں باہر بھجوایا تھا۔
جبکہ آج فرق یہ ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ نے ایسی کوئی سہولت عمران خان صاحب کو نہیں دی. آپ اس ڈیولپمنٹ کو میں دوبارہ عرض کروں گا, اس کو بہت سنجیدگی سے نہ لیجئے. کچھ چیزیں آپٹکس کے لیے بھی کی جاتی ہیں, وہ کی گئی. آپ نے نیٹ ریزلٹ دیکھنا ہے کسی چیز کا. اگر تو اگلے 24-48 گھنٹوں میں ابھی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ عمران خان صاحب کو صحت کی بنیاد پر کوئی سہولت مل جائے, میں تو چاہوں گا کہ انہیں ملے, لیکن وہ میری بحیثیت ایک عام پاکستانی, حیثیت ایک انسان خواہش ہو سکتی ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, اور نہ ہی ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں, خدا نخواستہ اگر کوئی بہت بڑی تکلیف آ جائے, کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے ان کی صحت میں, کوئی اور ایشو بن جائے, اس کو تو ہم رول آؤٹ نہیں کریں. منیب فاروق صاحب, آپ نے بڑی صراحت سے ایک پوزیشن واضح کی ہے. بہت شکریہ, آپ ہمیں ہمیشہ وقت دیتے ہیں اور ہم اس حوالے سے. مگر ناظرین, یہ معاملات ہیں جس طرح ابھی میاں شاہد صاحب نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں, اور یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو ان کا ورژن ہے وہ کنٹینیو کرے, مگر ہم نے دوسرے ورژن بھی دیکھے ہیں. وہی میاں صاحب جن کے مسائل کا پتہ نہیں چلتا تھا, ان کی ضمانت جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ہو گئی تھی, اور ایک وزیر موصوف نے تو پہلے حلف اٹھایا تھا, بعد میں ان کی ضمانت ہوئی تھی. جناب اسحاق ڈار صاحب آج کل وائس پریمیئر بتائے جاتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بہت سے دیگر معاملات ان پہ ہم بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش کا الیکشن ہے, پینٹاگون میں کیا ہو رہا ہے, اور بھارت میں ایک بہت بڑا احتجاج شروع ہو گیا ہے. ہم پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے کہہ چکے ہیں کہ جین زی جسے یہ کہتے ہیں مبینہ طور پر یہ ہے یا نہیں, مگر یہ سلسلہ اب بھارت کو بھی گھیر رہا ہے. دیکھتے ہیں معاملات کس سمجھ جاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں دو ممتاز تجزیہ نگار جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جناب عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کے لیے. جنرل صاحب, آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. ایک آج کی اہم خبریں ہیں. اگر ہم دیکھیں, ایک تو آج شام تک الیکشن ہو جائے گا, اور جو دو پارٹیاں آپ جانتے ہی ہیں, وہ حسینہ صاحبہ کی پارٹی تو شاید اٹس ناٹ ان دی رن. کیا آپ ایک اس حوالے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری تو یعنی بڑی ریورسل ہوئی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کہاں وہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا, کتنی مداراتوں کے بعد, تو وہ اب آشنا ہم بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے کیا پراسپیکٹس ہیں, اور شاید اب دفاعی اعتبار سے اگر ہم کرکٹ کو بھی دیکھ لیں تو ہم نے ایک کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوئے, تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس نیو الائنس بٹوین ٹو, یعنی سیم کنٹری تھے ایک زمانے میں, کیسے دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب؟ بھائی صاحب, یہ میرے لیے تو انتہائی خوش آئند ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ ایک نیچرل دوستی ہے جو ہونی چاہیے تھی, رہنی چاہیے تھی, اکٹھے رہنا چاہیے تھا. کیونکہ جو ہمارے بنگالی بھائی ہیں, میرے خیال ہے حریت پسندی اس خطے میں اگر کسی نے دکھائی ہے تو ان لوگوں نے دکھائی ہے. پہلے انہوں نے یونائٹڈ بنگال, اس سے پہلے آپ دیکھیے تو ساجد دولہ کی قیادت میں انہوں نے انگریز سے لڑائی کی, پھر یونائٹڈ بنگال کو ایک دو ڈیوائیڈ کروایا انہوں نے, ان دونوں پھر اکٹھا کر دیا, پھر خیر علیحدہ ہو گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم جو چیز سمجھ نہیں رہے وہ یہ ہے کہ یہ خطہ, جب بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اسلام بہت تیزی سے پھیلا تھا, اور یہ 7ویں صدی ہجری میں پہنچا تھا, وہاں پہ بہت تیزی سے پھیلا تھا. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ڈپرائیوڈ تھے, یہ وہ لوگ جو تھے جو سو کالڈ ہندو کلٹ میں جو سب سے ڈپرائیوڈ طبقہ تھا, یہ وہ لوگ تھے. انہوں نے اسلام کو قبول کیا کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ برابری جو اسلام کا ایک بہت بڑا اصول ہے, اس کے مطابق ہم انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ان کا جو رائٹس مائنڈ سیٹ ہے, یہ ان کا پارٹ آف دا ڈی این اے. اس لیے ان کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا یا دوستی ہونا یا تعلقات کی بہتری ہونا, یہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور خوش آئندی ہے, اور بہت دفاعی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے کے لیے بہت مضبوط ایک دوستی ثابت ہو گئی ہے. کیونکہ ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف بنگلہ دیش ہے, اور ایک طرف چین ہے. تو بھارت کی جو ریشہ دوانیاں ہیں, جو بھارت جس طریقے سے اس خطے میں ہر ایک کو سرنگوں کرنے کے درپے ہے, تو اب بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اگر یہ تینوں مل کر کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں تو انشاءاللہ. اس لیے میں جو بھی جنرل صاحب, میں یہی بات جو ہے عبداللہ گل صاحب کی طرف لے جاؤں گا, کیونکہ جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو ہیں وہ مثالی تعلقات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ بھارتی سازش تھی
وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور اب نئے جو الیکشن ہیں اس سے نئی حکومت جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گی. اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح کے ہمارے تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے، جو نو منتخب وزیر اعظم ہے وہ سب سے پہلا دورہ پاکستان کا ہی کریں گے، اور بھارت کے اندر واویلا ہے وہاں پر جو ہے وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان پہلا فوجی اڈہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں وہاں پر قائم کرے گا، اور اس کے علاوہ پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا دفاعی معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے. کیا خبریں ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. میاں صاحب، قاری صاحب، جن صاحب، السلام علیکم. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا، تو پہلی بات یہ ہے کہ یک جان دو قالب. دوسری جانب جو ہے وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ ان کو ہمارے خلاف کیا گیا. جو مکتی بہانی تھی اس کے ذریعے نفرتیں پیدا کی گئیں اور ایک جنریشن کو ہمارے خلاف کر دیا گیا. اب یہ جو نئی جنریشن ہے جین زی، یہ اب پاکستان کے حق کے اندر ہے اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ مکتی بہانی جو تھی وہ بھارت کی جو ایک سازش تھی پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف. اور انہوں نے پاکستان بننے میں بنگال نے اور کشمیر نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کو بھارت کے تسلط میں دے دیا گیا تو انہوں نے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا، اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب جو پاکستان اور ان کے درمیان میں جو ایک میرے خیال میں بون آف کنٹینشن کریٹ کی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب شیخ حسینہ کی اگر حکومت آ جاتی ہے کل کو، جو کہ ناممکن ہے فی الحال، تو پھر تو اور بات ہے. لیکن ابھی چاہے وہ میرے خیال میں بی این پی کی حکومت، چاہے وہ جماعت اسلامی کی ہو، چاہے وہ این سی پی کی ہو، تمام کی تمام جو ہے وہ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہیں. دوسری جانب چائنا کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیں، چائنا اپنی کچھ ڈرون انڈسٹری جو ہے وہ ان کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کر رہا ہے. آبنائے ملاقہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک طرف آبنائے ہرمز ہے جہاں چین کا ٹریڈ چلتا ہے، اور ایک طرف آبنائے ملاقہ ہے. دونوں چائنا کے لیے ایک انتہائی اہم جگہ ہیں. تیسری جگہ جو ہے وہ بھارت کے لیے ایک چکن نیک کا معاملہ ہے، جو جن صاحب میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. چکن نیک کے اوپر اس ٹائم پہ ان کو بہت ساری ٹربلز ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو الفا جیسی تنظیمیں جو ہیں اب وہ جو ہے، اور نیکسلائٹ جو ہیں جن کو نیکسل باڑی کہا جاتا ہے، وہ اب بہت عروج کے اوپر ہیں. اور یہ تمام کی تمام ریڈ کوریڈور جو ہے جو 7 اسٹیٹس کے اوپر مبنی ہے، یہاں جو ہے حالات بھارت کے کنٹرول سے باہر ہو گئے، اور بنگلہ دیش کے جوانوں نے یہ نعرہ لگا دیا ہے کہ ان کو آزادی دی جائے اور یہ بنگلہ دیش کا حصہ بنائے جائیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تیسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ چائنا کا انٹرسٹ جہاں ہے وہاں امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے. امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ آبنائے ملاقہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے چائنا کے حوالے سے، اس لیے وہ بنگال کے اوپر خاص مہربانی کریں گے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ جو پہلے بذریعہ جو ہے وہ ڈیل کر رہا تھا بھارت، اب وہ براہ راست ڈیل کرے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر پالیسی آف نان الائنمنٹ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے بنگلہ دیش کی آنے والی حکومتوں میں، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا دفاعی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے نئی منتخب حکومت سے آنے سے. پاکستان اور بنگلہ دیش کا دلی معاہدہ ہو چکا ہے. چھوڑیں نا دفاعی معاہدے کو، یہ تو آپ کو وقت بتا دے گا. چلیں، اچھا، جن صاحب میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، کہا جاتا ہے کہ یہ گئے ہیں نتان یاہو اور پینٹاگون میں جو جنرلز ہیں مبینہ طور پر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تم ایڈونچر نہ کرو. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہم بھی بات یہاں کرتے رہے ہیں کہ جو پرائس مائٹ بی فار ہائر دین دی گینز. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کس حد تک یہ ٹرو ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب جو پروفیشنل جنرلز وہاں بیٹھے ہوں گے تو ان کی تو کوئی پولیٹیکل ایشوز نہیں ہے، نہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریویل کر گئے ہیں اور اس سے دنیا ایک کرائسس سے بچتی نظر آتی ہے آپ کو؟ پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزسٹ کر رہے ہیں جو جنرلز ہیں، امریکی جنرلز ٹو امریکن پریزیڈنٹ. جنرل صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ خطرہ ٹالا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ٹرمپ صاحب کے پچھلے دور میں ٹرمپ صاحب نے ہی وہ جو معاہدہ تھا ختم کر کے تو ورنیاں دوبارہ عائد کر دی ایران کے ساتھ. اس وقت سے ایران پر حملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ایران پر حملہ کرنا ان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ ایران کو اس خطے میں زیر کرنا ضروری کیوں ہے؟ وہ امپورٹنٹ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے. ابھی جس طرح عبداللہ گل بھی بات کر رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ملاقہ، اسٹریٹ آف ہرمز، باب المندب، اگر آپ دیکھیے تو تینوں اس پر ٹربل سپاٹس ہیں. ان تینوں کے ارد گرد اسٹریٹ آف ملاقہ فی الحال پیسفل ہے، لیکن اگر آپ دیکھیے باب المندب اور اسٹریٹ آف ہرمز میں دیکھ لیجیے تو آپ کو یہ
नजर आएगा कि बहुत एक्टिवली यहाँ पर जो एक ताकत का तवाज़ुन है तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसमें जनरल ने जो बात की उनका मसला और है, वो ये है कि उनको बूट्स ऑन ग्राउंड रख नहीं सकते। उनके पास इतनी अफरादी क़ुव्वत, जिस वक्त मिलिट्री ताकत चाहिए ईरान को ज़ेर करने के लिए, उसको ईरान में पहुंचाने के लिए बहुत टाइम लगेगा उनको। उनकी जो एयर पावर है, नेवल पावर है, डेफिनेटली वो बहुत सुपीरियर है, लेकिन उसका तोड़ जो दिफाई तौर पर ईरान कर चुका हुआ है वो उनके लिए खतरे का बायस है। इसलिए अमेरिका हिचकिचा रहा है कि इस वक्त टाइम सही नहीं है, जब तक अंदर से दोबारा ईरान में इतनी शोरश पैदा ना हो जाए कि उसका फ़ायदा उठाकर वो अपने जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ज़राए इस्तेमाल करके ईरान को नीचे गिराएं, इस हुकूमत को हटाएं, उस वक्त तक शायद अमेरिका हिचकिचाता है। लेकिन ये मसला ख़त्म हुआ नहीं है, क्योंकि जो ग्रेटर इजराइल की जो बात हम पहले करते रहे थे, लोग कभी मजाक भी उड़ाते थे, अब वो नक्शा दुनिया को नज़र आ रहा है। अब वो नक्शा मिडिल ईस्ट में लोगों को नज़र आना शुरू हो गया है। आप देखिए तो पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया का आपस में दिफाई मुआहिदा है, इसका बैकग्राउंड कुछ है, वजह है ज़रूर, जो ऐसी चीज़ ज़रूर है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया समझते हैं हमारा मुश्तरका दुश्मन है। वो इसलिए मैं ज़्यादा इस मसले में मैं कोई ज़्यादा क्या कहते हैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ कि अमेरिका इस खतरे के से पीछे हट जाएगा, या नेतन्याहू जो है वो इतना वो पीछे हट जाएगा कि अमेरिका को कुछ कह ना सके। तो मसाइल तो हैं, लेकिन ये मसाइल का हल करने के लिए वो कोशिश भी करेंगे, और ये इस खित्ता से ये जो ईरान पर हमला है या ईरान को गिरनगी करना है, ईरान की हुकूमत को हटाना है, ये कदम है जिसके अगला जो कदम है वो पाकिस्तान की तरफ भी हो सकता है। तो इसलिए जी सर, बिल्कुल अब्दुल्ला गुल साहब, अभी जनरल साहब ने फरमाया कि खतरा टला नहीं है, और लगता यही है कि जिस तरह ट्रंप ने 2025 में उधर से बातचीत हो रही थी और साथ हमला भी हो गया था, बिल्कुल लगता है कि खतरा टला नहीं है। लेकिन सर, जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी अजीब सी खबरें हैं कि जो ट्रंप की और नेतन्याहू की मुलाकात हुई, उससे पहले सदर ट्रंप की अपने मशीरों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनको रोका कि फौरी तौर पर हमला ना किया जाए जब तक ये ना देख लिया जाए कि ईरान के पास चीन और रूस के पास से जो असला आया है वो कौन सा असला है, किस नोयत का है, और उस वक्त तक जो है वो हमला करना खतरनाक होगा। और ये भी खबरें आ रही हैं कि चाइना ने, ये खबर इंडियन मीडिया दे रहा है कि चाइना ने अपनी फौजें जो है वो तैयार कर रखी थी, इसी वजह से जो है वो ट्रंप पीछे हट गए हैं। और जो ईरान के पास जो मिसाइल हैं, जो मिसाइल खतरनाक मिसाइल हैं, अगर हमला हो जाता है अब्दुल्ला गुल साहब, तो क्या जो इजराइल है वो बचेगा? देखें सर, बात यह है कि वॉर गेम्स कर लेते हैं। अगर वॉर गेम्स के अंदर हम ये देखें कि अमेरिका के अड्डों, अमेरिका के इत्तहादियों और बिलखसूस इजराइल और अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अगर उनके लिए 1% भी खतरा मौजूद है और उसके अंदर उनका किल कंफर्म हो सकता है, तो इसका मतलब है अमेरिका ये चांस क्या ले सकता है? क्या वो अपनी जो बची खुची सुपर पावर की साख है, जो इस टाइम पे वो चीन और रूस के साथ शेयर कर रहा है, क्या वो फिर उसकी साख कायम रहेगी? ये है वो सवाल जिसने चंद जर्नैलों को और उनके जो साबिक जॉइंट चीफ्स और मिलिट्री कमांडर्स थे और जो उनके सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के कमांडर थे, और ख़ास तौर पे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी कहलाती है, उनके लोगों का ये ख्याल था, उन्होंने ये फैसला किया कि ये टाइम करेक्ट नहीं है, और किसी एडवेंचरिज्म जो कि ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए हम आउट ऑफ द वे अगर जाएंगे, तो फिर हमें ये भी सामना करना पड़ेगा कि बहुत सारे दुनिया के ममालिक अपना असला जो है वो ऑन ग्राउंड ईरान की सरजमीन पर हमारे खिलाफ टेस्ट करने के लिए तैयार होंगे। जिस तरह पाक भारत जंग के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी टेस्ट हुई थी, और फिर वो ऐसी टेस्ट हुई थी कि दुनिया अभी तक हैरान और शुष्तर है। इसलिए दूसरी जानिब जो उनका ये है कि जी DF-21 और DF-26 जैसे मिसाइल मौजूद हैं कि जो 3000 से 5000 किलोमीटर की रेंज के ऊपर जाते हैं,
हैं, और जो DF-21 है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर तक की जो है वो जाता है, और ये एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इस टाइम पे ये भी याद रखें कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आया है ये ईरान के लिए नहीं आया, ये पाकिस्तान निशाना है, असल में ईरान बहाना है। मैं आपको ये बड़ा सोच समझ के कह रहा हूं, और उसकी वजह यह है कि आप देख लें कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 11 तारीख को गोल्डन ईगल एक्सरसाइज जो है वो की है, जिसके अंदर 80% पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी वो सदर्न रीजन के अंदर जो है उन्होंने ये एक्सरसाइजेस की हैं। इसका मकसद क्या है आप समझें। पाकिस्तान को इल्म है कि ये यहाँ क्या हो रहा है, खित्ते के अंदर क्या गेम चल रही है। एक तरफ दहशतगर्दी का बाजार है तो दूसरी जानिब जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी को खुली छूट दी गई है। तीसरी जानिब जो है इजराइल का फुटप्रिंट जो है वो आपको बलूचिस्तान में नजर आएगा। चौथी जानिब जो है वो ट्रुप मूवमेंट इस टाइम पे जो है वो देखी जा रही है भारत के बॉर्डर्स के ऊपर। ये जो मार्च का महीना होता है, इसके अंदर जब मार्च का महीना आता है, बारिशें वगैरह, उससे पहले जो है ये कोई एडवेंचरिज्म जो है या लिमिटेड स्ट्राइक जो है वो कर सकते हैं, और वो करेंगे तो फिर ये याद रखें कि ये स्ट्राइक अगर ईरान के ऊपर हुई तो ये फिर ईरान तक नहीं रहेगी, ये फिर खित्ते में मजीद फैलेगी। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका, 2023 7 अक्टूबर को ये मेरा इंटरव्यू भी मौजूद है और मेरा कॉलम भी मौजूद है कि ये जंग महदूद नहीं होगी, ये वसी होगी। इजराइल चाहता है कि अमेरिका इस खित्ते में कायम रहे, क्योंकि जब तक वो कायम है तब तक उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की इंश्योरेंस है। अगर वो अमेरिका यहां से चला गया तो इजराइल को लोग भंबोड़ डालेंगे। इस वजह से इजराइल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। यही वजह है कि वो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ाना चाहता है, और इसी लपेट में अपने तमाम जो दुश्मनान हैं इजराइल के उनको वो जेर करना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त है। साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, मगर दो बड़ी अहम बातें। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल। मगर नाज़रीन, जो हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने जो इस बात को पॉइंट आउट किया कि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस खित्ते में जंग ना हो, और इसलिए शायद हमारा जो पोस्चर है ईरान के हवाले से वो भी बड़ा क्लियर है। और क्योंकि इससे हमें जो हमारी तरफ जो इस तरह के इरादे हैं हमें उनको भी नज़र में रखना है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो भारत में एक नया खेल शुरू हो गया। वर्ल्ड कप से पहले एक और कप शुरू हो गया, और वो है हड़तालों का। करोड़ों फार्मर्स जो हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं, और सुना ये भी है कि जो उनके इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं और दूसरे सर्विस सेक्टर के लोग हैं वो भी आ रहे हैं। ये क्या सिलसिला है? अब क्या वर्ल्ड कप होगा या ये क्या होगा? ये क्या सिलसिला है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दानिशवर जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आज एक स्टेट अवे आता हूँ, एक मैं थिंक टैंक जिसका नाम गालबन ये है रिन्यूएबल्स फर्स्ट, रिन्यू से। वो कहते हैं कि हम जो सोलर है इससे फॉसिल फ्यूल से निजात करके $100 अरब तक बचा सकते हैं, जबकि वज़ीर मौसूफ ये कहते हैं हमारे तवानाई के कि वी आर ट्राइंग टू हैव अ फेयर डील। तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल का 1984 याद आ गया, जहाँ पे जंग की वजारत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लव थी। तो ये क्या है? दुनिया इधर जा रही है और हम सोलर को ख़त्म करना चाहते हैं। आज फिर फैसला शायद डिले हुआ है, मगर सर तोड़ कोशिश है कि यहाँ पे हम महंगी एनर्जी लेते रहें और लोगों का बेड़ा गर्क होता रहे मुबैना तौर पर। डॉक्टर साहब, जाहिर है कि हम एक ग्रिड की कैद में हैं, तो उन्होंने IPPs के साथ जो मुआहदे थे उसका तहफ़्फ़ुज़ करना पसंद किया। जो रिन्यूएबल एनर्जी, हमें क्लीन एनर्जी, लोगों ने अपने पैसा लगाकर गवर्नमेंट से कोई एक आना लिए बगैर, और ये इस वक्त ये नहीं था कि अमीर लोगों ने सिर्फ सोलर पैनल्स लगाए थे। बहुत से गरीब लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने ये सोचा कि भाई 70 रुपये पर यूनिट तो मैं कभी ज़िंदगी में अदा नहीं कर सकूँगा, तो मैं अपनी एनर्जी भी खुद ही पैदा कर लेता हूँ। ये रियासत तो सिर्फ अफसरशाही के कब्ज़े में है, और वो नहीं चाहते कि जो लोग उनकी कैद से आज़ाद हो गए थे अब उनको वापस कैद में लाना चाहते हैं। इसलिए हम ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहे, आम लोगों को समझ में आ जाए कि वो चाहते हैं कि आप 70 रुपये पर यूनिट ही खरीदें ताकि IPPs की भी मौज हो, हमारा ज़र मुबादला भी ज़ाया होता रहे, हम बाहर से फ्यूल मंगवा कर
اپنے ماحول کو بھی خراب کرتے رہے اور ہمارے عوام بھی ان افسر شاہی کی قید میں رہے. اب انہوں نے ہی معاہدے کیے تھے، یہی اس کا تحفظ کر رہے ہیں، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عوام کے لیے کسی طرح کی کوئی ریلیف اس حکومت کی سوچ میں ہی نہیں ہے. اگر سوچ میں ہوتی تو رینیویبل انرجی کی طرف جاتے، نہ کہ ہم اسی پرانی ڈگر پہ چلتے رہتے. جی میاں صاحب، لیکن ڈاکٹر صاحب حکومت نے تو اپنا اقدام کر دیا ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، جو ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ 7.4 ارب ڈالر کا سولر پینل جو ہے وہ امپورٹ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ 2-3 ارب کے جو ہیں وہ انورٹر جو ہیں وہ امپورٹ ہو چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 32 سے 35 ارب کی بیٹریاں جو ہیں امپورٹ ہو چکی ہیں. کیا حکومت جو ہے وہ روک پائے گی کہ اگر لوگ جو ہیں وہ آف گریڈ آ جائیں گے اور اپنے گھروں کے جو سولرز ہیں وہ اس کی بجلی حکومت کو نہیں بیچیں گے لیکن خود استعمال کریں گے اور حکومت کی بجلی بھی استعمال نہیں کریں گے؟ جی وہ تو چاہیں گے کہ پھر آ کر ہماری بیٹری کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں اور ہماری زندگی حرام کریں. یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے میاں صاحب کہ جو یہاں کی افسر شاہی ہے اس کو پسند نہیں ہے کہ آپ اور میں آزاد ہو جائیں، اپنی بجلی خود پیدا کریں، ہم ان سے جو ہے نجات حاصل کر لیں. انہوں نے جن آقاؤں کے لیے کام کرنا ہے وہ انہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. کئی دفعہ ہم اس کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں کہ ہم جب آئی پی پیز میں گئے تھے اسی وقت سے اس ملک کے اندر جو ہے ہماری ہر طرح کی پرابلم شروع ہوئی. نہ ہم لوگوں کے لیے افورڈیبل انرجی پیدا کر سکے، نہ ایکسپورٹ کے لیے افورڈیبل انرجی پیدا کر سکے، اور بس ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ٹریلینز کا سرکولر ڈیٹ کریٹ ہوا ہے اس کی کاسٹ بھی تو آپ اور میں ہی ادا کر رہے ہیں، اس کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ ہم نے تو سرکولر ڈیٹ پیدا نہیں کیا. یہ ان ایفیشنسی جو ہماری سسٹم میں ہے اس کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سوری میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں، لیٹ می کوٹ یو. آپ نے میرے شو پہ کہا تھا اور میرے خیال میں اس پہ ہم پروگرام 2012 سے کر رہے ہیں، مجھے یاد، آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ جب ملائیشیا میں ایکشن ہوا آئی پی پیز کے خلاف تو انہوں نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا، وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے. کوئی ہمارے پاس لیگل ریمیڈی نہیں ہے کہ ابھی کل کہہ رہے تھے قبلہ کون ہے ہمارے پلاننگ کے منسٹر، وہ فرما رہے تھے کہ یہ چائنا والے معاہدے نہ کھولیں. یہ تو کیا ہم ان کو ری وزٹ نہیں کر سکتے؟ سپریم کورٹ ہے، SIFC ہے، یہاں اور ادارے ہیں. Why they are so untouchable؟ اور پہلے یہ مجھے ٹیکنیکلی بتائیے گا، if we want to open them, do we have any legal remedy کہ برنگ آؤٹ کریں کہ یہ ہوا کیا اور ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی بالکل، ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے معاہدات کو نہ صرف منسوخ کرے بلکہ ہمارے جن لوگوں نے یہ کیے تھے ان کو سزا بھی ملتی. لیکن میں عرض کر رہا تھا قائد صاحب کہ ہمارا جو سارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ٹیکسز کی شرح ہو چاہے کچھ ہو، ہم کچھ ہزار افسر شاہی کی جو عیاشیاں ہیں ان کو فنڈ کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. ان کی تو گھروں میں بجلی فری ہے، ان کو تو ٹیلی فون فری ہے، ہر طرح کی ان کی جو سہولیات ہیں وہ فری ہے. ان کو لوگوں کا کوئی درد ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے ابھی عدلیہ کی بات کی، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ان کی بھی ساری امارات ٹیکس فری ہیں. یہ اس کی درد اسی کو ہوتی ہے جس کے پلے سے پیسے جاتے ہیں. اب جب آپ اور میں چاہے کتنا بھی کما رہے، جب 70 روپے پر، تو ہم اس لیے ان ایفیشنسی کی سزا بھگت رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے کیونکہ یہ ڈاکٹر لوگ صاحب بات میں نہیں چونکہ آئیں وقت گے. کم ہے تو میں ایک اور پیرل ڈرا کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہمسائے میں تو بجلی بڑے کم پیسوں میں بنتی ہے، مگر آج وہاں پہ رائٹ نو جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کروڑوں کسان سڑکوں پر ہیں اور دوبارہ سے ایک تحریک شروع ہو گئی ہے اگینسٹ دی جو ڈیل ہوئی ہے ان کی. اور وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ ٹریڈ یونین منظم بھی بہت زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تو تھوڑا سا سمجھائیں کہ کیوں خطرہ پیدا ہو گیا ہے ان کے لیے کہ یہ ڈیل کسانوں کا معاشی قتل ہوگا، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور بحران بن رہا ہے جیسے 14 مہینے پہلے 2-3 سال پہلے تحریک چلی تھی وہاں پہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ذرا سمجھائیے گا ہمیں آسان لفظوں میں. جی دیکھیے، جیسے جیسے آپ جو ہماری اپنی بائیو ویلتھ ہے، جو ہماری اپنی زراعت ہے، جس کے اوپر ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ صرف پنجاب کے علاقے کو انگریز گرینری آف دی ورلڈ کہتے تھے اور یہاں سے پوری دنیا کے لیے جو تھا وہ غلہ فراہم ہوتا تھا. پھر یہی نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے کس عرصہ کپاس لے جا کر انہوں نے مانچسٹر کی فیکٹریاں چلائیں اور کتنا بلینز کا نہیں، آج کے حساب سے لگائے تو ٹریلینز میں ان لوگوں نے کمائی کی. مگر وہ جاتے جاتے جو ہمارے لیے یہ بیوروکریسی پاکستان کی چھوڑ کے تھے، جنہوں نے آتے پاکستان کی آپ کو پتہ ہے سیاست پہ بھی قبضہ کر لیا اور اس کے بعد پھر آج تک
ہم کبھی آزاد نہیں ہوئے اور نہ یہ کبھی ہمیں آزاد ہونے دیں گے۔ میں بڑے غور سے یہ سارا جتنا بھی پلان بنا اس کو میں نے پڑھا، ٹیکنیکلٹیز میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پروگرام میں زیادہ نہیں لانا چاہتا، ظاہر ہے وہ تو ماہرین کے لیے ہی ہوتی ہے، مگر سادہ الفاظ میں نے آپ کو 3 چیزیں بتا دی۔ ایک تو یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم مستقل ان کی قید میں رہیں اور کبھی سیلف سفیشینٹ نہ ہو۔ نمبر 2 یہ اپنی ان ایفیشنسی کی سزا ہمیں دے رہے ہیں، اور تیسرا یہ اپنے جو غیر ملکی آقا ہیں ان کی خدمت ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اور وہ جو آپ کو یاد ہے کتاب کا ٹائٹل تھا آزادی محموم، یعنی کہ میتھ آف انڈیپینڈنس، ہم اسی میتھ آف انڈیپینڈنس میں ہی زندہ رہیں گے۔ اور یہ صرف معاشی قتل نہیں ہے، یہ ہماری پوری انوائرمنٹ کی تباہی ہے کہ ہم بجائے رینیویبل انرجی کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج دیا کہ اب آپ سورج کو ٹیکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ان کی حرکت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم دنیا کا وہ واحد ملک بن گئے ہیں جہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو سورج کی توانائی اللہ تعالیٰ نے ساری لوگوں کے لیے مفت رکھی ہے اس کو بھی ہم ٹیکس کریں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے حالات تو جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو رہے ہیں، بھارت میں بھی 40 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آنے کا توقع ہے اور آ بھی رہے ہیں، تو وہ اپنی پالیسیوں کے خلاف جو ہیں وہ اپنی ملک کی پالیسیوں کے خلاف آ رہے ہیں۔ یہاں اگر سولر پر جو ہے وہ اس طرح جس طرح چھری چلائی گئی ہے یا اس طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی تو انریسٹ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ جی بالکل، ابھی دیکھیے کسانوں کا آلو نہیں جا سکا، ان کا جو ہمارا سٹرس تھا وہ نہیں ایکسپورٹ ہو سکا، وہ آگے بہت مالی مشکلات کا شکار تھا۔ اوپر سے یہ بھی اب میں سفر کر رہا تھا پچھلے دنوں تو میں نے دیکھا دور دراز لوگوں نے، غریب کسانوں نے بھی اپنی کھیتوں کے اندر سولر پینلز لگا لیے تھے، اور اب ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی یہ حکومت کا نہیں بلکہ اس افسر شاہی کا کہ یہ لوگ کیسے ہمارے چنگل سے آزاد ہو گئے ہیں، ہم تو ان کو اسٹینگل کر کے رکھنا چاہتے تھے اور یہ آزادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک دفعہ ہمیں دوبارہ سے قید کرنے کا مشورہ رکھا ہے کہ ہم گرڈ کی قید میں رہیں، اور ہمیشہ یہ ہے اسی طرح ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی ہم بہت ہی ریڈی ہوئی انلائٹنڈ بائی اور مگر یہ ہے کہ یہ بڑے خطرناک یعنی یہ اب ایک ایسی مقام پہ یہ تمام حالات پہنچ چکے ہیں کہ ہوش کے ناخن نہیں لینے چاہیے اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے بھی اور اپنے صنعتی امن کے لیے بھی۔ اجازت دیں، ہفتے کا آخری شو تھا، منڈے کو پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔